کہ آپ جب نماز کی نیت کریں گے شاہد بھائی تو آپ نیت میں ماضی کا جملہ لائیں. ماضی میں عشاء کی نماز کی نیت کی کرتا ہوں. یہ کیا ہے؟ کرتا ہوں. حال نہیں بولے, حال کی بات نہیں کرے. وہ مانا بچے کو بتایا دل کا ارادہ وہ اپنی جگہ ہے, یہ منہ سے آپ غلط نیت کر رہے ہیں. کرتا ہوں یہ کیا ہوگا؟ تو ماضی کی نیت کریں. دیکھیں اب احساس ہو گیا کہ نماز کورس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب میری بات سے تو مطمئن ہو یس کر آئیے پکڑ کے سارے پکڑ میں آ گئے. غلطی سے ہنسا کبھی بھی پکڑ میں آ گئے. آئی نہیں آئی کیسے مولوی صاحب کو بتایا تو نیت کرتا ہوں نہیں بولے, ماضی کا جملہ استعمال کریں. میں 2 رکعت فجر کی نماز فرض نماز کی نیت کی. میں سنت عشاء 4 رکعت ہوں, میرا کام شریف دو بھی بولتے واسطے اللہ کے اور سنت رسول اللہ کے, میں نماز پڑھنے کی نیت کی. ہاں ماضی کی بات کریں. کرتا ہوں یس چلے. اب انشاءاللہ ہم نے دیکھے اب جو جمعے کا مجھے یہ بات بھی سمجھانی تھی کہ جمعرات کی چھٹی میں گیپ نہیں آئے گا. آپ انشاءاللہ سمجھیں بتا دیجیے کہ دیکھیں آپ کی فکر ہے بھی یہ مت سمجھ لیجیے کہ ٹھیک سیکھ ساتھ تو ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ نے تیار ہو کے جمعے کو بھی آنا ہے. آئیے سوالات کی طرف. وضو کرنا کب فرض کب واجب کب حرام ہے. یہ حرام کا تو مجھے ابھی پتہ چلا ہے 2 مہینے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں آپ کے کورس کرانے کے لیے. تو جتنے پہلے بھی شاگرد بھائی ہمارے ٹاؤن میں ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے کورس میں شرکت کے لیے, کئی اسلامی بھائی آئے ہوئے. تو شاکر بھائی ابھی پتہ چلا ہے کہ آپ نے بھی شاید پتہ نہیں ہوگا, مجھے بھی پتہ تھا کہ یار وضو کرنا حرام بھی ہوتا ہے. بات یہ ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا کہ بندہ نکال دیتا وہاں سے مسائل. ٹھیک ہے, وضو کرنا فرض ہے. وضو 3 صورتوں میں کرنا فرض ہوتا ہے. نماز کے لیے, نمبر 2 سجدہ شکر یا سجدہ تلاوت کے لیے, نمبر 3 قرآن کو مس کرنے کے لیے, قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے رائٹ. آگے چلے. وضو واجب کب ہوتا ہے؟ اللہ ہم سب کو پہلے دعا کرے جب میں بولوں تو آپ کہیے ہم آمین. اللہ ہم سب کو ہم پر وضو ہم پر واجب ہو جائے. طواف کعبہ کے وقت, طواف کعبہ کے وقت وضو کرنا فرض نہیں ہے, واجب ہے, ضروری ہے کہ یہ طواف نفلی ہو یا واجبہ ہو یا صدری ہو ودا ہو, طواف کی قسمیں ہیں, کوئی سا بھی طواف ہو اس کے لیے اس کو وضو کرنا واجب ہے. اسی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ بس ہے کہ طواف بھی نماز کی طرح ہے. ٹھیک ہے, آگے آئیے. وضو حرام ہے کوئی جواب دینے والا؟ آپ کو تو پتا ہے نا, اس لیے پتا ہے. چلو اردو بھائی مجھ سے سن لیتے ہیں. ہمارے اردو بھائی جب ہماری عیدگاہ مسجد میں اشراق چاش کی امامت کرتے ہیں, فجر کی نماز کے تو امام دیکھے ہوں گے, اشراق چاش کے آپ نے امام صاحب نہیں دیکھے ہوں گے. تو زیارت کروانے کو ہی ہماری مسجد میں اشراق چاش پڑھاتے ہیں اور میں ان کے پیچھے اشراق چاش کی نماز پڑھتا ہوں. آج گروپ میں کھڑے ہیں, ہماری دوستی ہے, صحبت ہے, صحبت میں تو اثر ہوتا ہے. اب جواب دیجیے گا وضو کب حرام ہوتا ہے؟ جی مسجد عین میں, مسجد عین نہیں ہے نا, اس مسجد میں وضو کرنا حرام ہے. مسجد عین میں فلاح مسجد ہے نا, چپل اتارنے یہاں نہیں چپل کرنے جاتا, تو مسجد عین میں وضو کرنا حرام ہے. مکروہ میں تحریم کا حرام, گناہ ملے گا, وضو ہو جائے گا, وضو کا فرض ادا ہو جائے گا, مگر مسجد میں وضو کرنا حرام ہے. مسجد عین چلیے, یہ فلاح مسجد کے رہتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک مسئلہ اور ہے, وہ شاید کو نہیں معلوم ہو, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی کا پانی اس کی ملک ہے, خریدا ہوا ہے, صحیح, اس کا پانی چرا کر وضو کرنا یہ حرام ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن مسجد عین میں وضو کرنا حرام ہے. البتہ وضو کا فرض ادا ہو جائے گا, کرنے والا گناہ گار ہوگا. آئے منہ سے خون نکلا, کب وضو, کب نماز اور کب روزہ گیا. منہ سے خون آیا وضو کرنے کے بعد, اگر آسان سا مسئلہ ہے
آپ کے منہ سے خون آیا، آپ نے تھوکا، لال ہے تو ٹوٹ گیا، پیلا ہے تو وضو باقی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ڈاکٹر نے انگلی کر لیا، آپ نے ایسا کر لیا، خون آ گیا تو آپ وضو تھا آپ کا، ابھی خون آ گیا، مجھ سے اب کیا کرو؟ تھوکا آپ نے، یلو ہے، غالب نہیں ہوا، وضو باقی ہے. یہ رنگ چینج ہو گئی، ریڈ ہو گیا، پیلا پن نہیں آ رہا، تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. البتہ نماز میں اور روزے میں جو فرق ہے وہ سنیں. اس میں تھوک کا لال ہونے کا مسئلہ نہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حلق کے نیچے خون کا ذائقہ آ گیا تو نماز میں آیا تو نماز ٹوٹ گئی، روزے میں آیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نا اور ان کو پلیٹ آتا ہے ان میں، تو ان کو کلیجل میں بھی پرابلم سے آتا ہے پلیٹ، تو یہ اپنی اچھی کسی کوئی ٹوتھ پیسٹ لے لیں، کسی ڈینٹسٹ کو دکھا دیں کہ میں روزے رکھوں گا، پتہ چلا سو رہا ہوں تو میں بلیڈ آ رہا ہے. ہوتے ہیں ایسے مسائل، نہیں؟ تو جن کے ایسا مسئلہ ہو تو فلیجل گولی آتی، کوئی بھی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بھائی میرے منہ میں خون نہیں آئے، ایسی گولی دے دے کوئی مجھے انفیکشن نہیں ہو. تو منہ میں اگر خون کا ذائقہ حلق کے نیچے، حلق کے اوپر نہیں ہے، حلق کے نیچے ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ گیا. نماز پڑھتے پڑھتے ذائقہ آ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. نماز ٹوٹ گئی، آپ تھوکنے کے لیے گئے، خون تو سرخ نہیں ہوا. جب خون سرخ نہیں ہوا تو وضو تو باقی ہے، نماز ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے، آئیے وضو میں شک کے مسائل. وضو میں شک کے مسائل، اگر زندگی میں پہلی مرتبہ وضو میں شک آ رہا ہے تو وضو ہے یا نہیں ہے. ہمارے ہم شہری لوگ ہیں، ہمارے گیس کی پرابلم رہتی ہے. وجہ یہ کہ بیٹھے بیٹھے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کرنا ہے. جو کھاتے ہیں اور ان کی رننگ کرتے ہیں انہیں گیس کی شکایت نہیں ہوتی. گاؤں کے ہاتھوں میں دیکھ لیں، ان کو میدے کی پرابلم نہیں ہے. شہری علاقے میں ہوتی تو ہمارا بچہ، بوڑھا، خواتین، مین وجہ ہے بیٹھ کر کام کرنا، چلنا نہیں، واک نہیں کرنی، تو پھر پیٹ میں گیس کا مرض رہتا ہے. بہرحال تو وضو میں اگر وضو آپ کو شک آ رہا ہے کہ میرے لیے خارج ہو گئی ہے، میں سو گیا یا میرا وضو ہے یا نہیں، اب پہلی مرتبہ آیا ہے تو آپ وضو دوبارہ کر لیجیے. اب دوبارہ آپ کو وضو میں شک آئے، اب ہرگز وضو مت کرے گا. اور اس بات کو کہ مجھے وضو تو کرنا نہیں ہے، اب اپنے آپ کو ویل پاور دینے کے لیے آپ کی جملہ ذہن میں لے کر آئے کہ ایسا وضو کے بارے میں غالب گمان ہو آپ کا یقین کہ اللہ کی قسم میرا وضو نہیں ہے. ایسا گمان ہے تو ٹھیک ہے کر لیجیے گا. ایسا گمان نہیں کہ قسم نکالوں گا، جب قسم نکالے تو وضو باقی ہے، شیطان بھاگ جائے گا. کہ اللہ کی قسم میرا وضو ہے، وہ بھاگ جائے گا. صحیح ہے. اور یہ قسم اس لیے آدمی سامنے والے مطمئن کرنے کے لیے ربی پاور کے لیے بولی جاتی ہے، اللہ کی قسم کہا رہا، صحیح بول رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، یہاں مسئلہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی قسم یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، اللہ کی قسم میرا وضو ہے، بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. بے وضو ہونے میں شک ہے تو کیا کریں؟ جملہ درست سوال دیکھا ہے تو فوراً سمجھ میں آ جانا چاہیے. بے وضو ہونے میں شک ہے تو جب بے وضو ہونے میں شک ہے تو واقعی آپ کو وضو کر لینا چاہیے، وضو کرنا پھر لازم رہے. ٹھیک ہے، بے وضو ہے نا، باقی جو بے وضو، وضو میں وضو کر لیا اب اس پہ شک آ رہا ہے تو شک سے وضو نہیں جاتا. اور ہم اس پر یہ قانون رکھتے ہیں، کوئی نمازی مسئلہ پوچھنے آتا ہے امام سے وضو کا مسئلہ پوچھیں تو وضو کے بارے میں شک آ رہا ہے، شک آ رہا ہے تو اس کو کہتے تھے بس یہی اگر سوال رہ دو، آپ کا جواب بھی آپ کا وضو قائم ہے. اب اس نے خود کہا مجھے لگ رہا ہے، میرا غالب گمان لگ رہا ہے، مجھے یقین آ رہا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. تو بھائی جب اتنا یقین ہو غالب گمان ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ وضو کریں. ٹھیک ہے. نواقص سے وضو کیا ہے؟ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نواقص سے وضو کہتے ہیں کہ کن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے. یہ 13 باتیں ہیں. کسی